الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 161 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ اور ان کی قوم کی سرگزشت سے یہاں استدلال کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول الگ الگ قوموں کی طرف بھیجے گئے تو کیا معاملات پیش آئے، اور جب ایک پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی شہادت کے لیے اٹھایا تو کیا معاملات پیش آئے۔ اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق مختصر طریقے سے ان کا حوالہ دیا ہے، اور یہی طریقہ بہت سے مقامات پر قرآن اختیار کرتا ہے۔ جہاں اس طرح کا مختصر یا اجمالی حوالہ ہو اور وہ واقعہ بائبل میں بیان ہو چکا ہو یا وہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہو، تو اس کی تفصیلات وہاں سے لینے میں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن مجید اس کو بیان کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ صحیح ہے، اس کا اجمالی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک بستی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کے بعد کا ذکر ہے، جب بنی اسرائیل آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اب صحرائی زندگی سے نکل رہے تھے۔ بائبل سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور قرآن مجید سے بھی کہ کم و بیش 40 سال تک تو صحرا گردی ہی کرنی پڑی، جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ سرزمین فلسطین میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور عمالقہ سے خوف زدہ ہو کر سوائے 2 لوگوں نے پوری قوم کے انکار کر دیا کہ وہ جنگ کریں گے یا جہاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ آگے بڑھنے کے مواقع پیدا ہوئے۔ تو یہ جس بستی کا ذکر ہے، یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سی بستی ہے، لیکن جو اس کا تعارف کرایا گیا ہے اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلسطین ہی کا کوئی شہر ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اس سے پہلے جو چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں ان میں یہ بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت 58 میں فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کے جو الفاظ اس کے لیے آئے ہیں وہ اسی سرزمین کے لیے موضوع ہو سکتے ہیں، یعنی یہ راستے کی کوئی بستی نہیں بلکہ فلسطین ہی کا کوئی شہر ہے۔ یہ بات بھی عرض کی جا چکی کہ لفظ القریہ کا استعمال قرآن مجید کی زبان میں جس طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات کے لیے ہوتا ہے، اسی طریقے سے بڑے شہروں کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس زمانے کے لحاظ سے کوئی بڑا قصبہ یا شہر ہو تو یہ بعید از قیاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ راستہ کھولا تھا اور یہ ایک نوعیت کی فتح تھی، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب تم اس بستی میں داخل ہو تو اس وقت اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا، سر جھکائے ہوئے اور مغفرت مانگتے ہوئے۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی سرفرازی اہل ایمان کو دیتا ہے یا ان پر کوئی نعمت کرتا ہے یا کوئی عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس موقع پر انسان اکڑنے اور گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے بجائے اعتراف کرے، اپنے گناہوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو بخش دے، اور سر جھکائے ہوئے سجدہ ریز ہو کر، اسی طرح جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تو اس حد تک سر جھکایا ہوا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کجاوے کے ہننے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ تو یہاں ان کو یہی ہدایت کی گئی،
اور یہ فرمایا کہ اسکنوا ہاذہ القریہ وکلوا منہا حیث شئتم وقولوا حطہ وادخلوا الباب سجدا، اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے۔ یعنی اس سے پہلے جو کوتاہیاں ہوئیں، جس طرح ہمیں سرگرداں رہنا پڑا، جو کچھ ہم نے تیری عنایتوں کی ناقدری کی، اس کو بخش دے، عنایت فرما، اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہو۔ اس میں لفظ سجدہ آیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس مفہوم کے لیے اصل میں سجدن کا لفظ آیا ہے۔ صاف واضح ہے کہ اس سے مراد یہاں سر جھکانا ہے، یعنی آپ بستی کے دروازے میں جب داخل ہو رہے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے تو نہیں داخل ہو سکتے، حال واقع ہوا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں یا اپنے عرف میں سجدہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عربی زبان میں یا قرآن کی زبان میں سجدہ کا لفظ یہ سر جھکانے کے لیے، جس کو آپ بو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر قرینہ موجود ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا۔ تو ان کو ہدایت کی گئی کہ وہ سر جھکائے ہوئے عجز کے ساتھ داخل ہوں۔ ظاہر ہے کہ سر جھکانا عاجزی کا اظہار ہے۔ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ سجدہ عربی زبان میں جس طرح زمین پر پیشانی رکھ دینے کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح محض سر جھکا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ موقع کلام بتا دے گا۔ یہ جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں لفظ اس مفہوم میں بھی آتا ہے، اس مفہوم میں بھی آتا ہے، یہ تو خیر دو باتیں ہیں۔ بعض ہر زبان میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو 10 مفاہیم میں آ جاتے ہیں، تو اس میں پھر موقع کلام، سیاق، قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں داخل ہوتے وقت تم سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا، یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ یہ لفظ یہاں کس مفہوم میں استعمال ہوا۔ سر جھکائے ہوئے داخل ہو۔ نغفر لکم خطیاتکم، یعنی اگرچہ تم نے اس سے پہلے خطائیں کی ہیں لیکن ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے، یعنی بندے اگر سرکشی اختیار نہ کریں، اپنا سر جھکا دیں، ندامت اختیار کر لیں، تو وہ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور مزید فرمایا سنزید المحسنین، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ معافی ہو جائے گی، اب وہ درگزر ہوگا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی مزید عنایتیں ہوں گی، مزید کرم ہوں گے۔ اب ہوا کیا؟ یعنی فتح ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جو انسان کی کمزوری ہے وہ اس کو اپنی کسی کارکردگی پر محمول کرتا ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر جذبات پر قابو پانا آسان بھی نہیں ہوتا۔ جشن کے نعرے لگانا بالعموم یہی چیز نمایاں ہوتی ہے، یعنی آپ کو ایک خوشی ملی ہے، ایک کامیابی ملی ہے، اللہ کی ایک عنایت ہوئی ہے، اس کا ادب تو یہ سکھایا گیا تھا کہ تم مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا، سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ مغفرت کی بات کرتے، عاجزی کی بات کرتے، عفو و درگزر کی درخواست کرتے، دعا کرتے ہوئے داخل ہوتے، انہوں نے اس بات کو جشن کے اظہار میں، اپنے کسی غیر معمولی کامرانی تک پہنچنے کے اقرار میں تبدیل کر لیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے کچھ بدبختوں نے، یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ایک قوم کے حالات پر تبصرہ کیا جاتا ہے تو ایک گروہ نے اگر اس طرح کی کوئی فضول حرکت کی ہوتی ہے تو وہ بیان قرآن مجید اسی طریقے سے کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی نیکی اور خیر کا کام اگر کیا ہے اور ایک گروہ نے کیا ہے اور باقی قوم خاموش تائیدی کے ساتھ اس میں شامل رہی ہے، تب بھی اس کا ذکر اس طریقے سے کیا جائے گا جیسے پوری قوم کو ایک سعادت حاصل ہوئی۔
تو یہاں بنی اسرائیل کے کچھ بدبختوں نے حتت ان کے لفظ کو، جو استغفار اور توبہ کا کلمہ ہے، اس پر ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں کہ جو الفاظ انہیں بتائے گئے تھے وہ مغفرت چاہنے کے لیے ہے، معافی مانگنے کے لیے ہے، گناہوں کو جھاڑ دینے کے لیے ہے۔ بدبختوں نے حتہ کے لفظ کو، جو استغفار اور توبہ کا کلمہ ہے، اس سے بالکل مختلف مفہوم رکھنے والے کسی لفظ سے بدل دیا۔ قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جس لفظ سے بدلا ہوگا وہ اظہار فخر کا کوئی کلمہ ہوگا، وہ گھمنڈ کی کوئی تعبیر ہوگی، وہ کوئی احمقانہ حرکت ہوگی، تو اس کا ذکر نہیں کیا، بس اتنی بات کہی کہ بدل دیا۔ بدلہ کا جو لفظ اصل میں استعمال ہوا ہے، یہ جب اپنے دو مفعولوں کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو رکھ دینے کے ہوتے ہیں۔ یہ عربیت کا جو پہلو ہے اس لفظ کے استعمال میں، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ لفظ کی یہ نوعیت پیش نظر رہے تو اسے محض رویے کی تبدیلی کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ بدل الذین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رویہ وہ اختیار نہیں کیا، یعنی الفاظ تو زبان سے مغفرتی کے کہے لیکن اندر کچھ اور تھا یا انداز کچھ اور تھا۔ تو میرے نزدیک یہ معنی نہیں ہو سکتے، یعنی سرکشی ہی کے ساتھ انہوں نے لفظ بدل ڈالا، بات ہی دوسری کہنا شروع کر دی۔ اس کو آپ سادگی سے یوں سمجھیے کہ مغفرت طلب کرنے، سر جھکانے کے لیے کہا گیا لیکن اکڑ بیٹھے، اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے، فخر کی باتیں کرنے لگ گئے، اور ایسا انداز اختیار کیا سر جھکائے ہوئے داخل ہونے کے بجائے کہ فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے رویے بھی تبدیل ہوں گے، الفاظ بھی تبدیل ہوں گے، کہنے کی باتیں بھی تبدیل ہوں گی۔ تو جس طرح قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں تبدیل ہوئیں۔ لفظ کی یہ نوعیت پیش نظر رہے تو اسے محض رویے کی تبدیلی کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے صاف معنی یہی ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے تعبیل کر دیا، یعنی جو بات کہی گئی تھی اس کو الٹ کر کے زبان پر لے آئے۔ تو ارشاد ہوا کہ پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ یہ یہاں بھی بیان ہوا، اور یہ بہت سی جگہوں پر بھی جہاں بنی اسرائیل کی فرد قرارداد جرم زیر بحث ہے، قرآن بتائے گا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا کی دوسری قوموں کا سا نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی قومیں زمانہ رسالت میں اس سے پہلے ہوئیں، ان کے بارے میں اس سے پیچھے اسی سورہ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول یا اللہ کے پیغمبر ان کی طرف آئے، ان کو آ کر دعوت دی، پیغام پہنچایا۔ اس دوران میں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کی تنبیہ کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آفتیں بھی نازل کیں، اور اس کے بعد پھر کچھ مہلت، پہلے اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو بعد میں بہت خوشحالی، اس طرح مختلف مراحل سے گزر کر وہ مرحلہ آ گیا کہ جہاں رسول کی دعوت کو انہوں نے رد کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ سنا دیا۔ عام طور پر یہ ہوا۔ اسی طرح جو باقی قومیں ہیں ان کے اوپر بھی اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تنبیہات بھی نازل کرتے رہتے ہیں، جس طرح کہ اس وقت بھی نازل کرتے ہیں، قوموں پر بھی نازل کرتے ہیں، پوری دنیا پر بھی نازل کرتے ہیں تاکہ لوگ متنبہ ہوں، جھنجھوڑے جائیں، بیدار ہوں، غفلت سے نکلیں۔ یہ سب چیزیں اسی طریقے سے ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے معاملے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان کو جس طریقے سے رسولوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر غلطی کرو گے تو فوراً پکڑ لیا جائے گا، یعنی یوں نہیں ہے کہ مؤخر ہوگا معاملہ، تو ان کے لیے بھی یہی تھا کہ غلطی کرو گے تو فوراً سزا ملے گی۔ یعنی اگر نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرو گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، تھوڑے پر بھی بہت دیتا ہے کیونکہ تم ایک بڑے منصب کے لیے اٹھائے گئے ہو، اسی طریقے سے جس وقت تم غلطی کرو گے، کوتاہی کرو گے، جس وقت تم گناہ کا ارتکاب کرو گے، سرکشی اختیار کرو گے تو پکڑے گا۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ جیسے ہی انہوں نے اس طریقے سے سرکشی اختیار کی
اور جو بات ان کو کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا، تو ہم نے آسمان سے عذاب اتارا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ اس میں رجزم من السماء کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے اس عذاب کے لیے آسمان سے عذاب کی یہ تعبیر اسی طرح اختیار کی گئی ہے جس طرح کسی ہولناک آفت کو قہر آسمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب، آسمان سے عذاب، یہ سب تعبیریں قرآن مجید میں ان عذابوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو انسان کے ہاتھ سے نہیں آتے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو بھی سورہ توبہ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ کے فیصلے کا، اور وہ فیصلہ دو صورتوں میں ہونا ہے کہ یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بایدینا، یعنی یا تو اللہ کا عذاب تم پر، قریش کو کہا ہے، یا تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا آسمان سے، اللہ کے ہاں سے، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں جو طے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آسمانی عذاب تھا، گویا قہر آسمانی تھا۔ بنی اسرائیل پر یہ عذاب غالباً ارض فلسطین کے قریب ایک شہر شتیم میں آیا، یعنی کہاں یہ پکڑ ہوئی، کہاں گرفت ہوئی، تو اس شہر کا نام بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ شتیم تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر میں انہوں نے موابی عورتوں سے بدکاریاں کیں، ان کی دعوت پر مشرکانہ قربانیوں میں شریک ہوئے، اور اس طرح گویا بالواسطہ ان کے دیوتا بال فغور کی پرستش میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ قوم یا وہ امت جو توحید کی دعوت کے لیے اٹھائی گئی، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ فلسطین میں جا کر توحید کا مرکز بنائے گی، اس کے ایک گروہ نے اس ظلم کا ارتکاب کیا، اور جب یہ ہوا تو ان جرائم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت وبا بھیجی، جس میں ان کے 24,000 مرد و زن ہلاک ہوئے۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بڑی غیر معمولی تعداد ہے، ایک شہر کو اگر آپ دیکھیں تو اس بڑے پیمانے پر یہ آفت آئی، اس کا یہاں حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد اب ارشاد فرمایا کہ وَسَلْهُمْ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اب ظاہر ہے کہ ایک کے بعد دوسرے جرم کا ذکر ہوتا چلا جائے گا، اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، یعنی انہی کی کوئی بستی۔ وَسَلْهُمْ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی۔ یہ پوچھو وَسَلْهُمْ، اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ اسلوب یہاں زجر و توبیخ کو ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو، تو یہ پوچھنا کبھی محض سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی سخت قسم کی فضیحت اور تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ اس دوسرے پہلو سے ہے، یہ اسلوب یہاں زجر و توبیخ کو ظاہر کر رہا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی ان تمام کرتوتوں کے باوجود جو بیان ہوئیں، اپنی پاکی و برتری کے زوم سے باز نہیں آتے، یہ ان کی تاریخ ہے، لیکن کہتے یہ تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پر بھی فتح و نصرت ہی ہمارے مقدر میں ہے، قیامت میں بھی 2-4 دن کوئی تکلیف ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی ان تمام کرتوتوں کے باوجود جو بیان ہوئیں اپنی پاکی و برتری کے زوم سے باز نہیں آتے، اور اپنے آپ کو خدا کا چہیتا اور لاڈلا بنائے بیٹھے ہیں، تو ذرا ان سے اس قریے، اس بستی کا ماجرا پوچھو جس نے سب کی بے حرمتی کی، اور اس کی سزا میں خدا نے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ یہ اس واقعے کا حوالہ ہے، یعنی سب کی جب بے حرمتی ہوئی۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی۔ یہ مقام غالباً ایلا یا ایلات یا ایلوت تھا، یعنی پیچھے جس بستی کا ذکر تھا وہ شتیم ہے۔ اس کے بارے میں بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایلا یا ایلات یا ایلوت کا مقام تھا۔ یہ مختلف تلفظ ہیں اسی ایک شہر کے۔ اسرائیل کی یہودی ریاست نے یہاں اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے، اسی نام کی بندرگاہ اس وقت بھی موجود ہے۔
اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ اس کے قریب ہی واقع ہے. جہاں عقبہ کی بندرگاہ ہے یہ تو بہت پرانی ہے اور یہ اردن کے پاس ہے، تو یہاں قریب ہی جہاں سرحدیں ملتی ہیں وہاں اسرائیل نے بھی ایک اسی طرح کی بندرگاہ بنائی ہے اور اس کا نام یہی رکھا ہے. حضرت سلیمان کے عہد میں بحر کلزم کے لیے ان کے جنگی اور تجارتی بیڑے کا صدر مقام یہی بستی تھی، یعنی بہت پرانی یہ جگہ ہے. ان کے عہد میں بھی یہی ذکر آتا ہے کہ بحر کلزم کے لیے جب جنگی اور تجارتی بیڑے بھیجے جاتے تھے تو یہی جگہ اس کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی تھی. اس کا محل وقوع بحر کلزم کی اس شاخ کے انتہائی سرے پر ہے جو جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی اور عرب کے مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی صورت میں نظر آتی ہے. اگر آپ نقشے میں اوپر دیکھیں تو بالکل اسی طرح اس کو دیکھتے ہیں. یہ اس جگہ کا ذکر ہے جو ہو رہا ہے. تو اس میں فرمایا کہ ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، یعنی یہ گویا ایک سمندری شہر ہے، یا آج کی تعبیر میں کہیے تو ایک بندرگاہ کی نوعیت کا شہر ہے جس میں واقعہ پیش آیا. کب واقعہ پیش آیا؟ اذ یادون فی السبت، جب وہ سبت کے معاملے میں خدا کے حدود سے تجاوز کرتے تھے. سبت کے معاملے میں، سبت چھٹی کے دن کو کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہالیڈے یا چھٹی کا دن ہے تو عبرانی زبان میں سبت کا لفظ استعمال ہوتا تھا چھٹی کے دن کے لیے. یہ اصلاً جمعے کا دن تھا، یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعے ہی کا دن تھا جسے بنی اسرائیل نے اس کے اگلے دن سے بدل ڈالا. سبت چھٹی کے دن کو کہتے ہیں، یہ اصلاً جمعے کا دن تھا جسے بنی اسرائیل نے اس کے اگلے دن سے بدل ڈالا. ان کے ہاں یہ دن یعنی سبت کا دن، سبت ہفتے کے دن کو نہیں کہتے، چھٹی کے دن کو کہتے ہیں. چونکہ وہ ہفتے میں تبدیل کر دیا گیا تو پھر اب ہفتے کے دن کو عربی زبان میں بھی یوم السبت ہی کہتے ہیں، یعنی پھر بعد میں یہی نام گویا دن کا نام بن گیا. یہ اصلاً جمعے کا دن تھا جسے بنی اسرائیل نے اس کے اگلے دن سے بدل ڈالا. ان کے ہاں یہ دن پشت در پشت تک دائمی عہد کے نشان کے طور پر خدا کی عبادت کے لیے خاص تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ایک پوری قوم کو اس منصب پر اٹھایا تو پہلی مرتبہ قومی حیثیت سے یہ حکم دیا گیا کہ ایک دن عبادت کے لیے خاص رہے گا. ہمارے ہاں اسی روایت کو زندہ کیا گیا ہے جمعے کی صورت میں. اور جو لوگ عرب کی تاریخ سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عربوں کے ہاں اس نام کا دن معروف تھا، یعنی جمعہ ہی کہا جاتا تھا. جمعہ کا لفظ اصل میں اس دن کے اجتماع کی تعبیر ہے، یعنی اجتماع ہوگا. جیسے سبت کا لفظ چھٹی کے پہلو کو بیان کرتا ہے، اسی طریقے سے جمعہ کا لفظ اجتماع کے دن کو بیان کرتا ہے. اور قریش اس کا اہتمام کرتے تھے جمعے کے دن، ان کے خطبات ہوتے تھے اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کا جو کچھ تصور موجود تھا وہ کرتے تھے. ان لوگوں کے ہاں یہ ہفتے کا دن بن چکا تھا. ان کے ہاں یہ دن پشت در پشت تک دائمی عہد کے نشان کے طور پر خدا کی عبادت کے لیے خاص تھا. عبادت کے لیے خاص ایک پورا دن کیا گیا کہ ایک قوم اٹھائی گئی ہے، اس کو توحید کا علمبردار بننا ہے، اس کو فلسطین میں جا کے آباد ہونا ہے. یہ اب دنیا کی قوموں کی طرح اس دنیا کے معاملات میں سرفرازی کے لیے نہیں بنائی گئی. سرفرازی تو اصل میں ان کو ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں میسر رہے گی جتنی چاہیے، لیکن ان کا کام بالکل اور ہے. یہ بالکل ایسے ہی سمجھے آپ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، اور فوراً یہ واضح کر دیا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ سب سے تقاضا نہیں کیا گیا. یعنی کچھ لوگ جو اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں، پھر آگے بتایا کہ وہ کیا کریں، یعنی ان کو اہلیت کیا پیدا کرنی ہے اپنے اندر اور کام کیا کرنا ہے، وہ سب آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ان کو بھی اسی طرح سے منتخب کیا گیا. اب گویا دنیا کی باقی قوموں نے اللہ تعالیٰ کے عمومی قانون کے تحت زندگی بسر کرنی ہے. ان میں خصوصیات بھی اس کے لحاظ سے ہوں گی. کوئی ہنر بندی میں ممتاز ہوگی، کوئی تجارت میں ممتاز ہوگی، کسی قوم کو
کھیتی باڑی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت غیر معمولی صلاحیت دیں گے۔ موجودہ زمانے میں مغربی اقوام کے ہاں سائنسی علوم اور جدید آلات اور اس طرح کی چیزوں کا بہت عروج ہو گیا، تو یہ تقسیم بھی اللہ تعالیٰ اقوام میں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر قوم اٹھے گی اور یہ چیز حاصل کر لے گی۔ حیران کن طریقے سے دنیا کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کے لیے کوئی چیز خاص کر دیتے ہیں، پھر اس کے بڑے لوگ اسی میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی ہنرمندی یا اس کا کمال جس معاملے میں بھی ہو وہ اسی طرح نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں تو مشترک ہوتی ہیں سب کے ہاں، لیکن کوئی خاص پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل یا ذریت آدم کو ایسے ہی جس طرح کہ ایک عالم سے پھر آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ یہ جا کے اب بازار میں سودا بھی بیچے، ایک ڈاکٹر سے یہ توقع نہیں کرتے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پیشے یا اپنے کام کی ذمہ داریوں کو بدرجائے عتم انجام دے، اس کے صلے میں اللہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر عنایتیں۔ تو ان سے بحیثیت قوم یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ تمہارا کام اللہ کے دین کے لیے خاص ہو جانا ہے۔ یعنی جیسے افراد یہ فیصلہ کرتے ہیں، ابراہیم کی ذریت سے یہ تقاضا کیا گیا کہ تم اس کا مقصد کے لیے خاص ہو جاؤ۔ یہ اس کا تقاضا پھر یہ تھا کہ یہ ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیں تاکہ ریفریش ہوتے رہیں۔ ایک دن کی ایک خانقاہ وجود میں آ جایا کرے، کام کاج سب چھوڑ دیے ہیں اور بس اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو گئے۔ ہمارے ہاں یہی چیز جو ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے ہے، بلکہ اگر آپ ٹھیک سنت کے مطابق یہ کام کریں تو کوئی 1 گھنٹے کے لیے ہے، جس میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر سورہ جمعہ یہ بتایا ہے کہ تیاری کرو، جاؤ، جس وقت بلایا جائے تو سب کاروبار بند کر دو، لیکن جیسے ہی جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم جہاں چاہے اپنے کاروبار میں جا سکتے ہو۔ یعنی پورے دن کا معاملہ نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ پورے دن کا معاملہ تھا۔ ان کے ہاں یہ دن پشت در پشت تک دائمی عہد کے نشان کے طور پر خدا کی عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس میں ان کے لیے کام کاج، سیر و شکار، حتیٰ کہ گھروں میں آگ جلانا اور لونڈی غلاموں سے کوئی خدمت لینا بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ یعنی اس کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ اب قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ سبت کے معاملے میں خدا کے حدود سے تجاوز کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ استاتیہم ہی تانہم یوم سبتہم شرّا و یوم لا یسبتون لا تاتیہم۔ جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھی۔ سمندری علاقہ ہے، ظاہر ہے کہ وہاں ماہی گیری ہوگی، بہت حد تک معیشت کا انحصار اسی پر تھا۔ جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے امتحان، آزمائشیں بھی کس کس نوعیت کی ہوتی ہیں، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھیں۔ کذالک، ہم اسی طرح انہیں آزماتے تھے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم اسی طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب دیکھیے فوراً وجہ بتائی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی سخت آزمائشیں ایسے ہی کرتے ہیں، بلکہ جب قومیں سرکشی اختیار کر لیتی ہیں یا افراد سرکشی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر شریعت کے احکام میں کچھ سختی آتی ہے، اور وہ اس آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ احکام ایسے ہیں جو ابتلاء کے احکام ہیں۔ مثال کے طور پر احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے کے احکام، اس کو بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں کہ وہ کیوں دیے گئے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ اسی نوعیت کا حکم بن گیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے، اور کیوں اس طرح آزماتے تھے؟ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے اپنا معاملہ ان کے ساتھ یہ کر رکھا ہوا تھا۔ اس طرح کی بعض چیزیں تکوینی طور پر امتوں اور افراد کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے سب سے بڑھ کر جس چیز پر توجہ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا شعور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں، زندگی کو بحیثیت مجموعی اس نصب العین کو سامنے رکھ کے بسر کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ معاملہ عام لوگوں کا سا نہیں ہوگا۔ اس پر ایک تفصیلی نوٹ ہے، اس کو سن لیجئے۔
آیت میں مچھلیوں کے منہ اٹھائے ہوئے پانی کے اوپر آ جانے کا ذکر جن الفاظ میں ہوا ہے وہ یہ ہے، استاتہم ہیتانہم یوم سبتہم شرّا۔ یہ الفاظ ہے جس میں تصویر کھینچی ہے قرآن مجید نے کہ یہ کیسے سامنے آتی تھی مچھلیاں۔ استاذ امام لکھتے ہیں شرّا شارعہ کی جمع ہے۔ جب یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدھے اٹھائے ہوئے نیزے ہوتے ہیں۔ تشبیہ یا استعارے میں بعض اوقات آپ لفظ سے استعارہ کرتے ہیں، یعنی ایک لفظ کسی خاص کیفیت کے لیے بولا جاتا ہے عام طور پر، اس کو آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ایک دوسری کیفیت میں بول دیتے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ جب یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدھے اٹھائے ہوئے نیزے ہوتے ہیں۔ جب آپ لڑنے کے لیے سب بستہ ہو جاتے ہیں تو ایک خاص طریقے سے نیزے پکڑتے ہیں اور وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ مچھلیوں کے لیے آیا ہے تو اس سے منہ اٹھائے ہوئے مچھلیاں مراد ہیں، یعنی آپ وہ نیزوں کی تصویر ذہن میں لائیے۔ پلی ہوئی مچھلیوں کے تالاب کے کنارے ان کے ابھرنے کے اوقات میں کھڑے ہو جائیے تو یہ دلکش منظر نظر آئے گا کہ مچھلیاں اپنے سر سطح پر اس طرح ابھارے ہوئے نظر آئیں گی گویا وہ اپنے نیزے سیدھے کیے ہوئے۔ بالکل یہی منظر ہوتا ہے۔ سمندروں کے کنارے جو شکارگاہیں ہوتی ہیں ان میں یہ منظر اور بھی دل فریب اور طبع انگیز ہوتا ہوگا۔ یہود کی شریعت میں سبت یعنی ہفتے کے دن کام کاج اور سیر و شکار وغیرہ کی ممانعت تھی، لیکن وہ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار کے لیے مختلف قسم کے ہیلے ایجاد کر لیے، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی آزمائش سمجھتے اور کوئی خلاف ورزی نہ کرتے تو چند دن تک یہ صورتحال پیدا ہونی تھی، آزمائش ختم ہو جاتی، اس کے بعد باقی دنوں میں مچھلیاں آتی۔ ان کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہی بالکل خاص تھا، لیکن صبر نہیں کر سکے۔ سنت الہی یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نافرمانی میں اصرار کے حد تک بڑھ جاتی ہے اور اچھوں کے سمجھانے سے بھی باز نہیں آتی تو اس معاملے میں اس کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دونوں پہلوؤں سے یہ معاملہ کرتے ہیں۔ خوشحالی سے کریں گے تو انتہا درجے میں کامیابیاں دینا شروع کر دیں گے، اس سے مقصود بھی ہوتا ہے استدراج، یعنی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اتنے سرکش ہو جائیں کہ پھر پکڑے جائیں تو کچھ نہ کہہ سکیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی مصیبت یہی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی صورتحال بنی اسرائیل کے لیے پیدا کر دی۔ عام دنوں میں تو یہ مچھلیاں نظر نہ آتی یا بہت ہی کم نظر آتی، لیکن سبت کے دن معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ہاں بارات اتری ہوئی ہے۔ یہ چیز ان کی حرص کو اور بھڑکا دیتی۔ مشہور ہے کہ آدمی جس چیز سے روک دیا جائے اس کی خواہش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل اپنی شامت اعمال سے اس دوہرے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور پھر اس حد تک خراب ہوئے کہ نیکوں کی تلقین و موعظت تو درکنار، خدا کے عذاب سے بھی ان کو تنبیہ نہیں ہوئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، یعنی یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ۔ اس کو یہاں بہت اجمال کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھی، ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور انہیں یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی نافرمانی، اس طرح کی ہیلے بازی ہو رہی تھی تو انہی کے اندر سے اللہ نے کچھ لوگوں کو توفیق دی کہ وہ نصیحت کریں، لیکن یہ لوگ اتنے سرکش تھے کہ بعض لوگوں نے نصیحت کرنے والوں کو یہ توجہ دلائی
کہ ان کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ، کیا حاصل ہوگا اس کے نتیجے میں؟ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ یعنی اس حد تک سرکشی پہنچی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے بھی صالحین یہ محسوس کرتے تھے کہ اب اللہ کی گرفت ہوگی، اور ان پر ہمیشہ ہوتی رہتی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی جو نصیحت کرنے والے نیکوکار لوگ تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہونے والے نہیں ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارے پروردگار کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے۔ یہی اصل میں دعوت دین کے کام میں اصلی ہدف ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے مجھے یا آپ کو شعور دیا ہے، ہم یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، تو اس سے کسی دنیوی نتیجے کی توقع نہ رکھیں۔ بعض اوقات یہ کام ان حالات میں بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ معذرتاً الی ربکم، بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے، 2 لفظ ہیں، تمہارے پروردگار کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے، اور مزید وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کہ چلیں ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ خدا کے عذاب سے بچ جائے۔ یعنی توقع بھی ختم نہیں کرنی چاہیے، لیکن اصل میں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنا عذر پیش کر دیں، ہم جا کے اللہ کے حضور میں بچ جائیں۔ تو فرمایا کہ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ان کے ساتھ ہے وہ نہیں ہے کہ جس میں ایک مصیبت آئی اور اس میں سب کے سب شکار ہو گئے۔ ان کو بالکل پیغمبروں کی قوموں کے طریقے پر سزا دی جاتی تھی۔ مجرموں کو سزا ملے گی، نیکوکاروں کو صلہ ملے گا۔ یعنی گویا جزا و سزا اور دینونت کا قانون پوری قوم کے لیے مسلسل اسی طرح کام کرتا تھا۔ تو یہاں بھی وہی ہوا، پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ سب کیوں بار بار سنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو مخاطبین ہیں وہ اپنی پاکی داماں کی حکایت سناتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان مصیبتوں میں پڑنے کی، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب کی گوشمالی اس طرح ہوتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا رہا ہے تمہارے ساتھ، تو اس لیے کیا باتیں کرتے ہو پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ تو یہ گویا اس بات کو واضح کیا۔ میں نے لکھا اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ اس بستی کے لوگوں نے خدا کے حکم سے سرکشی کی یہ راہ نصیحت کرنے والوں کی تلقین و نصیحت کے اللہ رغم اختیار کیے رکھے۔ یعنی ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا نا کہ سب کے سب ایک ہی راہ میں بہہ جائیں، تو بہرحال نصیحت ہوئی، تلقین ہوئی، اس کے باوجود یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کے ساتھ یہ جو بات بیان کی ہے، اور بہت خوبصورت بات بیان کی ہے کہ عذر پیش کریں گے، اور توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو توفیق دے اور یہ خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ دعوت و تبلیغ کا اصلی مقصد یہی ہے، اور اس کام کے لیے اٹھنے والوں کے لیے ذمہ داری کی آخری حد بھی یہی ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحے تک برابر اس کام میں لگے رہیں، یعنی کبھی مایوس نہ ہوں اور اپنی دعوت کبھی منقطع نہ کریں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہا گیا کہ آپ کو دعوت منقطع نہیں کرنی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تمنن تستکثر، اپنی اس دعوت کو بہت زیادہ سمجھ کے کہ بہت کام کر لیا، منقطع نہیں کرو گے جب تک کہ ہمارا حکم نہیں آ جاتا۔ لیکن اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب ان کی دعوت میں کوئی ایسا مرحلہ کبھی نہیں آ سکتا، یعنی اب اللہ کا کوئی حکم نہیں آنا جب وہ فرض کر لیں کہ ان کا کام پورا ہو گیا۔ اس لیے نہ ماننے والوں کو عذاب الہی کے لیے چھوڑ کر اب وہ ان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب تو بہرحال زندگی کے آخری مرحلے تک اور قیامت کے آخری سور تک جن کو بھی اللہ توفیق دے انہیں یہ کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ آسمان کا فیصلہ آخری بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آ چکا، اب نہیں آئے گا۔ اس سورہ میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آپ دونوں چیزیں نگاہ میں رکھیے، آگے بہت سے حقائق اور واضح ہوں گے،
اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی خصوصی نوعیت کس کس پہلو سے ہے، وہ کیسے اللہ کی ایک منتخب قوم کی حیثیت سے اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں، کس طریقے سے سرفرازی پاتے ہیں، اور کس طرح سے وہ بعض اوقات پھر عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بائبل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جیسے قرآن مجید ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے، تو وہ بنی اسرائیل کی دینونت کی سرگزشت ہے، تمام تر خود ہی انہوں نے ترتیب دے کے اس کو تاریخ کے حوالے کر دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔